وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم قاری صاحب سے کویسچن کریں گے، قاری صاحب استخارہ کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، آج اس وقت دنیا کے اندر بڑے لوگ استخارہ کرتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو استخارہ کرواتے ہیں جی، اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو خود استخارہ کی تلاش میں ہیں، لیکن سارے طریقے دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ جی جی، سب سے پیارا طریقہ کس کا ہے؟ کائنات کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت زیادہ استخارہ سکھاتے تھے، بہت زیادہ۔ تو اتنی تعداد اور اتنا زیادہ استخارہ کہ وہ لوگ استخارہ، اصل استخارے کا ویسا معنی مطلب کیا ہے؟ جی، یہ اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے نہیں، اللہ سے مشورہ ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے مشورہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے پہ کسی قسم کی پریشانی آنے دیتا نہیں آنے دیتا۔ اللہ سے بندہ جب مشورہ کرتا ہے، مجھے مسئلہ بنا ہے، میں پریشان ہوں، سوچتا ہوں یار اس مرتبہ میں کاروبار کروں گا پتہ نہیں کیا بنتا ہے، وہاں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا پتہ نہیں کیا بنتا ہے، بیٹے کا رشتہ کروں گا پتہ نہیں کیا۔ جو یہ حالت غیب میں پڑی ہے نا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ استخارے کے معنی پہ جائیں تو آپ کو وہاں بھی یہی بات ملے گی، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اللہم میرے اللہ، ان کنت تعلم اگر تو جانتا ہے، نہیں، اللہم ان کنت تعلم، اے میرے اللہ یہ تو ہی معاملہ جانتا ہے، تعلم اب میرے لیے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو جانتا ہے اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو پھر کیا کر، فقدر رہو، میرے مقدر میں کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، تو اسے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو یہ میرے نصیب میں کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اگر دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے میرے لیے یہ بری ہے، میرے نصیب میں یہ اچھی نہیں ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، مانا جو غیب میں ہے وہ تو ہی جانتا ہے، بہتر ہے دے دے، نہیں ہے تو پھیر دے۔ اللہ، خلاصہ کلام یہی ہے۔ مکمل دعا کا ترجمہ لازمی پڑھا کریں۔ اس دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ سن لو۔ طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ کسی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی، سوائے طلوع شمس، زوال شمس اور غروب شمس، سورج نکل رہا ہے، سر پہ ہے یا غروب ہو رہا ہے، اس وقت نہ پڑھیں جی۔ اس کے علاوہ کسی وقت میں بھی 2 رکعتیں پڑھیں، پڑھ کے یہ دعا پڑھیں جو میں نے پڑھ کے سنائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ علام الغیوب، اے غیبوں کی خبریں جاننے والے، تیرے علم میں ہے، اگر بہتر ہے تو دے، نہیں بہتر ہے تو نہ دے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سوال ہم یہ ہے، استخارہ ہم نے کر لیا، 2 رکعتیں پڑھی، یہ دعا پڑھ لی، بس اب رزلٹ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کروں یا نہ کروں؟ تو اس کے کئی جواب ہیں، ان جوابوں میں سے 2 جواب میں یہاں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں، ایک تو انسان کا دل جو ہے یا مائل ہو جائے گا یا متنفر ہو جائے گا، دل نہیں مانے گا، جتنا مرضی سوچ لے، چل لے، رشتہ داری
رشتہ دار کہیں سب کہیں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ ٹھک ٹھک کرتا ہے. نہیں بھائی، ایک تو یہ. دوسری بات کہ اللہ رب العالمین یا اسباب پیدا کرنے گے یا اسباب توڑ دیں گے. اللہ، یہ اللہ کے علم میں ہے. مشورہ کس سے ہوا ہے؟ اس نے یا راستے پیدا کر دینے یا راستے بند کر دینے. اچانک کوئی ایسا مسئلہ بن جانا ہے کہ کسی نے جواب دے دینا ہے، ادھر سے آ گیا یا ادھر سے آ گیا. کاروبار میں ایسا کوئی مسئلہ، اس لیے یہ لازمی ہے. اگر جو انسان استخارہ نہیں کرتا وہ نقصان اٹھاتا ہے. اس یہاں اگر اللہ نے اس کے نصیب کے اندر نقصان نہیں لکھا تو نہیں ہوگا. ہاں، ورنہ عموماً زیادہ یہی ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہوا تو انسان پریشان ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے، بیوی بچوں سے، گھر والوں سب سے مشورہ کرے. کرنے کے بعد وہ اللہ سے مشورہ کرے. کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر کے میری ذات پہ بھروسہ کر لے تو میں تیرے معاملات کو آسان فرما دوں. اللہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ